اس ٹائم ہم یہ جو رنجھانی سپر ہے اس کے نزدیک ہیں اور یہ پچھلے 1 مہینے سے خلق خدا یہاں سے بلبلا رہی ہے. خلق خدا آوازیں دے رہی ہے. اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے تو آ کر ہماری پشت پناہی کریں, آ کر ہمارے پرسان حال بنیں. اس سے مراد میری آپ کے عوامی نمائندے اور انتظامیہ ہے. اور آپ انتظامیہ اور عوامی نمائندے سر آپ کو تو بندہ سلوٹ مارے. آپ جیسے بے حس لوگ اس کرۂ ارض پہ ہی نہیں ہے میرے اندازے میں, کہ لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, لوگ بلبلا رہے ہیں, اور وہ کہاں سے کان لائیں آپ جہاں سے جوں رہیں گے. ہم اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں رنجھانی سپر باندھ پہ. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 2007 سے شرقن غربن یہ 7 کلومیٹر ٹریول کر کے آیا ہے. 7 کلومیٹر اس نے اپنا روٹ چینج کیا ہے. اور 2007 سے ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ہماری انتظامیہ, ہمارے نمائندے لوگوں کی قبریں بنانے میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو ڈبونے میں لگے ہوئے ہیں. اور ہاں ایک چیز میں بتا دوں, پہلے ہمارے نمائندے نظر رکھتے تھے کہ پتہ کرو کہاں پہ فوتگی ہوئی ہے, کہاں سے جنازہ اٹھ رہا ہے, تاکہ ہم لوگ جا کے نماز جنازہ پڑھیں اور اپنی کیا کریں, سیاست چمکائیں. اور ماشاءاللہ سے انتظامیہ بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ وہ بھی ابھی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں کہیں سے جنازوں کا پتہ چلے اور ہم جا کے لوگوں کا جنازہ پڑھیں اور آ کے اپنی انتظام گیری جا کے چمکائیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. مجھے تو آپ لوگوں کو انتظامیہ اور نمائندے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. خلق خدا ڈوب رہی ہے. میں ڈی جی خان کی بات کر رہا ہوں. میں اگر ہیپر ہو رہا ہوں نا, میں نے ان کی تکلیف دیکھی ہوئی ہے. یہ جب مٹی کھینچ رہے ہوتے ہیں, یہ جب بند بنا رہے ہوتے ہیں, 2007 سے ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں بے حس ہو کے سوئے ہوئے ہیں. آپ کو اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی, اس کی ایٹ لیسٹ فیزیبلٹی رپورٹ بنا لے کہ کیا ہو رہا ہے, دریائے سندھ کس طرح لوگوں کی زندگیاں نگل رہے. آپ نے اتنی توفیق نہیں دی اللہ نے آپ کو. اور انتظامیہ خدا کا نام مانو یار, کب آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ یہ جب سارے ہم دریا برد ہو جائیں گے. کوئی حال نہیں. یہ لوگ 4 دن پہلے سے ہم لوگ سارے دوست یہاں سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہمیں کوئی ایکسکیویٹر دے دو, ہمیں کچھ اور دے دو. لیکن حضور کسی بندے نے رابطہ تک نہیں کیا. اور یہاں پہ 7 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو اس ٹائم زیر آب آیا ہوا ہے. اور یہ میرے دوست ہیں, ہم سب مل کے یہاں ان تک کھانا پہنچا رہے ہیں ریسکیو 1122 کی مدد سے, کیونکہ رستے نہیں ہیں, کوئی زمینی رستہ نہیں ہے. ہم بوٹس کے ذریعے آ کے ان تک کھانا اور پانی پہنچا رہے ہیں. اور انتظامیہ کو جب جاگ آ جائے تو ادھر بھی انسان رہتے ہیں, کوئی جانور نہیں رہتے. ادھر بھی آ کے دیکھیں آپ. حضور آپ کی پتہ نہیں آنکھوں پہ کون سی مٹی پڑ گئی ہے, کون سے آپ کے کانوں پہ دھول پڑی ہوئی ہے, آپ کو آوازیں نہیں آ رہی. خدا کی قسم یہ تھوڑے سے حالات بہتر ہونے دیں, ہم آپ لوگوں کے خلاف مقدمے کریں گے. آپ لوگ ظالم لوگ ہیں. اور میں سیاسی نمائندوں سے مخاطب ہوں, آپ کا محاسبہ کریں گے ہم لوگ. آپ بے حس لوگ ہیں. 2007 سے یہاں پہ لوگ رول رہے ہیں, لوگ یہاں پہ ڈوب رہے ہیں, اور آپ اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ اپنے پتہ نہیں کون سی نیندیں ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی. باقی یہ میرے دوست بھی بتائیں گے کہ بیچارے کتنی تکلیف میں ہیں. دل دکھتا ہے جب ہم آ کے ان کے حالات دیکھتے ہیں. جی دسو تو سارے گھر ڈھائے گئے, نہ باہروں کے سودا گھن سکتے ہیں, نہ کوئی دوائی گھن سکتے ہیں. مال ہے وہ مردے بھوک کر آپ مرتے ہیں. تھوڑی امداد دکھا دے, کوئی نمائندہ آیا, عوامی نمائندہ, گورنمنٹ کی طرف کوئی امداد پہنچی نہ کوئی امداد سا کو 1 روپئے کی کہیں نہیں دیتی, نہ کہیں دیا کوئی راشن پانی دیتے. یہ بھائی انہیں روٹی پہنچا رہے ہیں ریسکیو والے. دیا کوئی بھائی جان کے سمجھا رہے. چلیں, تھینک یو سر. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید اپنی جو ہے نا لائحہ عمل بنائیں گے, تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں. تھینک یو, السلام علیکم.